SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के व्हाट्सएप नंबर 0333618191 पर फ्री मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा फख्र है। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट फेडरल शरीयत कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो मेरा वीडियो लेक्चर है वो ये है कि फैमिली कोर्ट कितने मुख्तसर अरसे में फैमिली मुकदमे का फ़ैसला करने के पाबंद है, और अगर फैमिली कोर्ट मुकर्ररा मुद्दत में फ़ैसला नहीं करती तो जो मुतासरा फरीक या कोई भी पार्टी केस की वो कैसे उस मुकर्ररा मुद्दत में फ़ैसला फैमिली कोर्ट से करवा सकती है। और मज़ीद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि फैमिली एक्ट में क्या तरामीम की जाएँ कि जिसकी बिना पर ये जो मुकदमात तूल पकड़ते हैं ये ऐसा ना हो। तो ये 3 चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी मेरी वीडियोज़ मिलती रहें। अक्सर फैमिली केसेस में आप लोग ये सुनते हैं कि जी फैमिली कोर्ट जो है वो मुख्तसर मुकदमे में फ़ैसला करने की पाबंद है, लेकिन जब आप केस करते हैं तो उसके बाद केस प्रोलॉन्ग होता है। कभी वकला की हड़ताल होगी, कभी जज साहब छुट्टी पे होंगे, कभी अपोनेंट काउंसिल अवेलेबल नहीं होते और वो कहा जाता है कि जो हाई कोर्ट है या दूसरे शहर हैं, और कभी गवाह नहीं होते मुकम्मल। तो इस तरह बाज़ दफ़ा ये होता है कि फैमिली केसेस 2-2, 3-3, 4-4 साल तक चलते हैं, उसके बाद फ़ैसला होता है। सो ये जो है लम्हा फ़िक्रिया है और इसमें क्या बेहतरी आ सकती है, क्योंकि अगर एक खातून अब समान जहेज़ का मुकदमा दर्ज करती है तो वो समान जहेज़ 3-4 साल केस चले, उसके बाद डिग्री भी हो जाए तो वो 4 साल में जो उसकी हालत हो जाएगी वो आप बेहतर समझते हैं। उसके बाद दूसरी पार्टी अपील कर दे, फिर अपील अगर 6 महीने साल चल जाए, उसके बाद हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट तक जाके फ़ैसला करवाते वक्त बाद दफ़ा टोटल जो अरसा है वो 7-8 साल हो जाता है। तो 7-8 साल में के बाद जाके अगर सामान मिल भी जाए उस खातून को तो उसका क्या असर होगा वो आप बेहतर समझते हैं। इस तरह दीगर मामला भी हैं, ख़र्चे का है, कस्टडी का मामला है, बच्चा लेने का मामला है। अब बच्चा जब बच्चे लेने का केस किया जाए कस्टडी का, उसको बच्चे की उम्र 5 साल हो और फैसला करते करते अपील करते करते सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तक जाते जाते अगर वो 15 साल का हो जाए तो फिर सारी सूरत ही एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है। सो आज हम देखेंगे कि कानून क्या है और अगर फैमिली कोर्ट उस अरसे में फैसला नहीं करती तो क्या रेमेडी अवेलेबल है और क्या तरमीम ज़रूरी हैं। फैमिली एक्ट जो 1964 का है उसमें सेक्शन 12A है जिसमें ये करार दिया गया है कि केसेस टू बी डिस्पोज ऑफ विद इन ए स्पेसिफाइड पीरियड द फैमिली कोर्ट शैल डिस्पोज ऑफ ए केस इंक्लूडिंग सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज विद इन ए पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन। यानी जब केस दायर होगा तो कोई भी फैमिली मुकदमा होगा वो फैमिली कोर्ट 6 माह के अंदर उसका फ़ैसला करने की पाबंद है। अब फैमिली कोर्ट को कौन से मुकदमा का अख्तियार समाल हासिल है, वो शेड्यूल जो फैमिली एक्ट 1964 का उसके आखिर में दिया गया है जिसमें 10 मुकदमात हैं। उसमें ज़नोशोई भी है, उसमें तनसीख निकाह है, उसमें हक महर है, जहेज़ है, बिलोंगिंग प्रॉपर्टी ऑफ वाइफ है, उसमें एनी अदर मैटर अराइजिंग ऑफ निकाहनामा है, गार्डियनशिप है, कस्टडी है। मतलब तमाम 10 केसेस हैं जिनका फैमिली कोर्ट को अख्तियार है। तो वो 10 जो केसेस हैं फैमिली कोर्ट उनका 6 माह में फ़ैसला करने की पाबंद है। लेकिन 6 माह में फ़ैसला आप होते हुए देखते नहीं हैं। अदालतों में आप चले जाएँ तो वो फ़ैसला 6 माह में होता नहीं है। बाज़ दफ़ा साल, 2 साल, 3 साल, 4-4 साल तक लग जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? उसकी एक बुनियादी रीज़न है। एक तो इस कानून में ये बता दिया गया है कि फैमिली कोर्ट जो है 6 माह में फ़ैसला करेगी, लेकिन फैमिली कोर्ट को पाबंद करने के लिए
آگے کوئی وہ جو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پہ فیملی کورٹ کو فکر ہو کہ جی میں لازمی میں نے پابند کرنا ہے، ادروائز فیملی جج کو یہ پتہ ہو کہ اس کے لیے کوئی مسائل ہو سکتے ہیں یا کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ اس میں بنیادی چیز ہے۔ دوسرا، آپ فیملی جج جو ہوتا ہے نا، وہ صرف فیملی کیسز نہیں ڈیل کر رہا ہوتا۔ ہمارے ہاں سسٹم کا فالٹ یہ ہے کہ ایک جج بطور فیملی جج بھی کام کر رہا ہوتا ہے، وہ بطور جو ہے گارڈین جج بھی کام کر رہا ہوتا ہے، وہی جج بطور رینٹ ٹریبونل بھی کام کر رہا ہوتا ہے، وہی جج بطور سول جج بھی کام کر رہا ہوتا ہے، ایون کہ وہی جج مجسٹریٹ کے طور پہ بھی کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایک ہی ٹائم پہ وہ 4-5 مختلف قسم کے ججز کا جو رول ہے وہ ادا کر رہا ہوتا ہے۔ اور آپ اگر کیسز دیکھیں جا کے جو بڑے شہروں میں خاص طور پہ، تو اس میں ایک جج کے پاس ڈیلی 100 سے زیادہ مقدمات لگے ہوتے ہیں، تو ممکن نہیں ہوتا کہ وہ اتنے 6 ماہ کے اندر اس کو فیصلہ کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادیں جب تک ٹھیک نہیں کی جاتی تو جج صاحب کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ اینی ہاؤ، قانون میں کیا ریمیڈی ہے؟ اسی قانون میں آگے جو ہے بتایا گیا ہے کہ اگر عدالت 6 ماہ میں فیصلہ نہیں کرتی تو پھر کوئی بھی متاثرہ فریق جو ہے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر سکتا ہے اور ہائی کورٹ سے ڈائریکشن لے سکتا ہے۔ مزید کیا کہا گیا میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ provided that where a case is not disposed of within 6 months, either party shall have a right to make an application to the high court for necessary direction as the high court may deem fit۔ یعنی ہائی کورٹ سے ڈائریکشن لے سکتا ہے جو ہائی کورٹ بہتر سمجھے۔ اچھا، ریسنٹلی میرے ایک مقدمے میں کیا ہوا کہ ایک مقدمے کو 2.5 سال ہو گئے تھے اور وہ چل رہا تھا، فیملی سوٹ تھا، میں مرد کی طرف سے تھا، تو میں نے ایک پٹیشن دائر کر دی ہائی کورٹ میں اسی قانون کے تحت، تاکہ کیس کا فیصلہ جو جلدی ہو۔ تو ہائی کورٹ نارملی ڈائریکشن ڈائریکٹ دے دیتی ہیں، لیکن اس میں ہائی کورٹ نے جواب طلب کر لیا کیونکہ ان کو ریکارڈ دیکھا، انہوں نے بھی اتنا طویل عرصہ کیوں ہوا، انہوں نے رپلائی مانگا جج صاحب سے، فیملی کورٹ سے، کہ جو ان ریٹن جو ہیں وہ رپلائی دیں کہ اتنا عرصہ کیس کو کیوں لگا۔ اچھا، وہ جج صاحب نے جو اس میں رپورٹ دی، انہوں نے اس میں لکھا کہ جی یہ سارا زیادہ قصور ڈیفینڈنٹ کا ہے، یعنی جس طرح جو پارٹی میری تھی اس کا، کیونکہ جج صاحب کو یہ شاید ٹھیک نہیں فیل ہوا تھا کہ ہائی کورٹ میں درخواست کیوں دی کہ وہ جلدی فیصلہ کرے۔ بہرحال ہائی کورٹ نے بڑا اچھا ججمنٹ اس پہ دی ہے، اور انہوں نے اس پہ قرار دیا کہ اگر فرض کر لیا جائے کہ ڈیفینڈنٹ کا بھی قصور تھا کہ وہ اس نے ڈیٹس لیں، لیکن سوال یہ کہ ہائی کورٹ نے ڈیٹس کیوں دیں، کیوں وہ بار بار تاریخیں دیتی رہی، چاہے جو بھی پارٹی تھی، تو کیونکہ 6 ماہ میں فیصلہ پارٹی نے نہیں کرنا، ہائی کورٹ نے کرنا ہے، تو ہائی کورٹ نے کیوں تاریخیں دیں؟ ایک بڑا اچھا انہوں نے ججمنٹ دی ہے ڈیٹیل، اور وہ اس کے بعد ڈائریکشن ہوئی اور ہمارا کیس کا فیصلہ ہو گیا۔ سو اگر آپ کا کیس جو ہے وہ بھی 6 ماہ زیادہ عرصہ ہو چکا ہے اور آپ لوگ اسی طرح پریشان ہیں کہ کبھی گواہ نہیں ہوتے، کبھی ذرا کا موقع نہیں ملتا، اور دوسری پارٹی جو بھی اپوننٹ پارٹی آپ کی ہے وہ ڈیلے کر رہی ہے، کیونکہ نارملی مدعا لے کی کوشش ہوتی ہے کہ کیس کو ڈیلے کیا جائے، سو آپ کو یہ سیکشن جو ہے اس کے تحت درخواست لازمی دینی چاہیے، کیونکہ جج صاحب جو ہے نا وہ ویسے اس قانون کے پہ اتنا عمل نہیں کریں گے، ان کے پاس اپنا رش ہے، انہوں نے اپنا شیڈول دیکھنا ہوتا ہے، ان کے پاس تمام کیسز کو انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے، اور ڈیٹس ہوتی ہیں، 100 سے زیادہ ڈیلی کیس لگے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا ادروائز کہ وہ جو ہے آپ کہیں گے میرا چھوٹی پیشی دے دیں، وہ نہیں دیں گے، وہ اپنے مہینے بعد کی جو بھی ان کا شیڈول ہوگا نارملی وہی دیں گے۔ تو جب ہائی کورٹ سے ڈائریکشن آ جائے گی ایک اسپیسیفک کیس میں، اور تو پھر ان کو وہ اس کیس کا فیصلہ وہ کرتے ہیں، ان کو کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہائی کورٹ نے ایک خاص کیس میں ان کو ڈائریکشن دی ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ ہائی کورٹ یہ بھی بلکہ اکثر فیصلوں میں قرار دے دیتی ہے کہ جی اس کیس کا 1 ماہ میں اندر یا 2 ماہ کے اندر فیصلہ کر کے اس کی رپورٹ جو ہے جو ایڈیشنل رجسٹرار ہیں ہائی کورٹ کے، رجسٹرار صاحب کے ذریعے وہ جو ہائی کورٹ میں پیش کی جائے۔ تو ایک تو یہ جو ہے اس کو جو اگر آپ کے کیس زیادہ طول پکڑ رہا ہے تو اس قانون کے تحت آپ درخواست ہائی کورٹ دے سکتے ہیں اور ہائی کورٹ سے ڈائریکشن لے سکتے ہیں۔ اب دوسری طرف میں آتا ہوں کہ اس کیس میں بنیادی چیزیں کیا ٹھیک کرنے والی ہیں کہ جج صاحب کے پاس رش نہ لگے۔ دیکھیں، قانون میں مسئلہ ایک ہی ہے کہ آپ قانون بنا دیتے ہیں کہ جی جواب دو 15 دن میں آئے گا، ٹھیک ہے، اگر 15 دن میں نہیں آتا تو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ آگے عدالت کو ڈسکریشن ہے کہ عدالت ٹائم دے سکتی ہے، پھر جناب شہادت آئے گی، شہادت میں بھی کورٹ کی ڈسکریشن ہے کہ ٹائم دے سکتی ہے، تو یہ کورٹ کی ڈسکریشن ختم کر دی جائے تو سارا معاملہ حل ہو جائے گا، کیونکہ جب تک عدالت کے پاس اختیار رہے گا ہم وکلا حضرات تاریخیں لیتے رہیں گے۔ ہونا یہ چاہیے کہ جب 15 دن کا ٹائم مقرر کر دیا گیا ہے تو عدالت کی ڈسکریشن نہ ہو، قانون یہ بنا دیں کہ 15 دن میں جواب دعویٰ آئے گا، اور اگر جواب دعویٰ نہیں آتا تو عدالت مزید 15 دن کا ٹائم دے سکتی ہے 10,000 جرمانے کے ساتھ، پھر آپ دیکھیں جواب دعویٰ آتا ہے یا نہیں آتا، لازمی آئے گا،
اور اگر 15 دن میں 10,000 جرمانے کے ساتھ بھی جواب دوا نہیں آتا تو پھر حق ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے، کیونکہ جواب دوا لکھنے میں اگر آپ کے پاس ریکارڈ موجود ہو تو آدھے گھنٹہ 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ لگے گا اور آپ جواب دوا تیار کر لیتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو آلریڈی 15 دن کا 1 ماہ کا ٹائم مل جائے، اس کے باوجود نہ کوئی پارٹی تیار کرے تو پھر اس کا حق ختم ہونا ہی بہتر ہے۔ اسی طرح جو شہادتیں ہیں اس میں بھی میکسیمم 3 مواقع رکھ دیے جائیں کہ جی 3 موقع ملیں گے مدعیہ کو میکسیمم شہادتیں دینے کے۔ اگر 3 مواقع لینے کے باوجود وہ شہادتیں اپنی گواہ پیش نہیں کرتی، ان پہ جرا نہیں ہوتی تو حق ختم فرما دیا جائے، یا 1 موقع اور دے دیا جائے وہ بھی 10,000 جرمانے کے ساتھ۔ تو پھر آپ دیکھیں گے کہ شہادتیں بھی ٹائم میں آئیں گی، اور وہ جو موقع یہ شہادتوں کے موقع ہوں گے وہی 15 دن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس طرح مدعا کی شہادت میں بھی ہونا چاہیے۔ تو اس طرح اگر کریں گے آپ 2 موقع رکھیں ویسے اور 1 موقع 10,000 جرمانے کے ساتھ، میری نظر میں اگر یہ طریقہ کار اپنایا جائے تو پھر شہادتیں بھی ٹائم کے اندر ہوں گی، جواب دعوے بھی آئیں گے اور فیصلے بھی ٹائم کے اندر ہوں گے۔ ہوتا یہی ہے کہ شہادتوں کا کیس 2 سال سے چل رہا ہے، یا کوئی درخواست آ گئی ہے اور وہ جناب درخواست پہ کارروائی ایک جواب درخواست پہ اور بحث کے لیے سال سے چل رہی ہے۔ تو یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے۔ اپلیکیشن جو ہے وہ جو نہ بنتی ہو اس کو اسٹریٹ وے خارج ہونا چاہیے، کورٹ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اپلیکیشن بنتی ہے یا نہیں بنتی۔ یہ نہیں ہے کہ ہر اپلیکیشن میں جواب مانگا جائے اور اس کے بعد فیصلہ کیا جائے، اور اگر کوئی اپلیکیشن مناسب نظر بھی آئے تو اس کا بھی 15 دن کے اندر اس کو ڈیسائیڈ ہونا چاہیے، جواب مانگ کے اس کا کورٹ ڈیسائیڈ کر دے تو یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ تو یہ وہ طریقہ ہے جس کے تحت جو ہے مقدمے کا جلد فیصلہ کروایا جا سکتا ہے۔ ایس&ل ایسوسیٹ پورے پاکستان میں سروسز دیتی ہے، 49 شہروں میں ہماری سروس ہے، اور جو بھی کیس ہوگا اس میں ڈائریکٹ ایگریمنٹ کلائنٹ کا میرے ساتھ ہوتا ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کلائنٹس کو بہترین سروسز دیں۔